کون سے مریض ہیں جن کو فائبرائڈس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہر فائبرائڈ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. صرف وہ فائبرائڈ جو سمپٹومیٹک ہیں، جو کہ پیشنٹ کو سمٹم پروڈیوس کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس کی باڈی پہ افیکٹ کر رہے ہیں، صرف ان فائبرائڈس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. چاہے وہ ٹریٹمنٹ اینجیوگرافی کے ذریعے ہو، چاہے اوپن سرجری کے ذریعے ہو. وہ کون کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان فائبرائڈس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ نمبر 1، ان خواتین میں بلیڈنگ بہت زیادہ آتی ہے، یا ماہواری زیادہ ہو جاتی ہے، یا ماہواری کا ڈیوریشن زیادہ ہو جائے، یا بلڈ کا آنا زیادہ ہو جائے، کلاٹس کی شکل میں بلڈ آتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیوریشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے بلڈ آنے کا، یا بہت پینفل ماہواری آ رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور سم ٹائم پینفل بھی ہوتی ہے اور بلیڈنگ بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ پریشر افیکٹ یا بلک افیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بڑے سائز کے فائبرائڈ لوور ایبڈومن میں یا پیلوس میں پریشر افیکٹ پیدا کرتی ہیں، جس میں وہ سم ٹائم اگر وہ یورینری بلیڈر کے اوپر ہے تو مثانے کو کمپریس کرتے ہیں، جس سے ان لوگوں کو ارجنسی آف یورینیشن ہوتی ہے، ان کو جلدی جلدی سے پیشاب آتا ہے. یا سم ٹائم وہ ریکٹم کو، بڑے پخانے کی نالی کو کمپریس کر دیتے ہیں بڑے سائز کے فائبرائڈ. یا فائبرائڈ کا سائز اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ پریشر افیکٹ ڈالتے ہیں، بوجھ یا وزن فیل ہوتا ہے لوور ایبڈومن میں یا پیرینیم کے ریجن میں، تو ان خواتین کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹریٹمنٹ کے بنیادی طور پر 2 آپشنز ہیں فائبرائڈس کے. ایک کنونشنل ٹریٹمنٹ جو کہ سرجری ہے، مائومیکٹمی یا ہسٹریکٹمی، اور اس کے علاوہ اینجیوگرافی کے ذریعے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے. فائبرائڈ کے حوالے سے ٹریٹمنٹ کے 3 سے 4 آپشنز ہیں. نمبر 1، وہ فائبرائڈ جو کہ سمٹومیٹک نہیں ہیں، ان کو ان نیسیسری سرجری یا کوئی بھی کسی بھی قسم کی انٹروینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان مریضوں کو صرف آبزرو کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی سمٹم ڈیولپ ہوں تو پھر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ ٹریٹمنٹ سرجیکل ہو یا انٹروینشن ریڈیالوجی کی ہو. دوسرا ٹریٹمنٹ آپشن اینجیوگرافی کے ذریعے اس فائبرائڈ کو ایمبولائز کیا جاتا ہے. اس فائبرائڈ کی بلڈ سپلائی چاروں طرف سے مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے، جس سے وہ فائبرائڈ آہستہ آہستہ شرنک ہونا شروع ہو جاتا ہے. فائبرائڈ بیسیکلی ایک گوشت کا گولا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک گوشت ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ کو سمٹم بھی کر رہے ہوتے ہیں. اینجیوگرافی کے ذریعے ہم کمپلیٹلی اس کو چاروں طرف سے ایمبولائز کر دیتے ہیں، اور وہ گوشت کا گولا کمپلیٹلی پانی کی تھیلی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، ایک نیکروٹک کیوٹی میں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کا سائز ڈاؤن سٹیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹا ہونا، سکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور عام طور پر اینجیوگرافی کے بعد، ایمبولائزیشن کے بعد، پیشنٹ کے جو سمٹم ہیں 1 مہینے میں کمپلیٹلی ریزالو ہو جاتے ہیں.